کر بن جائیں، اور جو کالے رسول، حال رسول اور جمال رسول کی منازل میں اپنا آپ گم کر کے ایک نئی تابانی لے کر باہر آئے، اسے کیا مرنا ہے؟ وہ تو صرف موت کا جام پی کے آرام کے لیے جاتا ہے، باقی اس کی حفاظت اللہ کے جلوے کرتے اور نبی پاک کا پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ان سے بچھڑ کے جیتے ہیں وہ مردہ ہیں، اور جو لوگ ان کے ہو کے جیتے ہیں وہ زندہ۔ سبحان اللہ۔ ان کا جسم زندہ، ان کی روح سلامت۔ البتہ روح اور جسم کا آپس میں تعلق رہتا ہے۔ ہمارے اس مسلک میں اور ہمارے مذہب میں شرح قائد بڑی مقبول کتاب ہے۔ شرح قائد نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ روح کہاں ہوتی ہے اور جسم کہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر بحث کی ہے اور آخر میں فرمایا کہ روح جہاں بھی ہو، جسم پگھل کے ذرہ ذرہ ہو کے زمین کے ذروں میں گم ہو جائے، روح کا تعلق پھر بھی اسی قبر کے ساتھ سبحان اللہ۔ رہے جہاں بھی۔ یہ عاموں کی بات ہے، یہ عام لوگ ہیں۔ اچھا عام لوگ، خاص لوگ، اس تفریق کو چھوڑو، مومن کی بات کرو۔ مومن جب قبرستان میں جا کے لٹا دیا جاتا ہے تو آپ جب قبرستان سے گزرتے ہیں، اول تو آپ میں سے کوئی جاتا ہی نہیں، شاذ و نادر کی بات ہے۔ اور اگر کوئی گزرے، یہاں تو رواج ہی نہیں ہے، لیکن دیگر ممالک میں جہاں اسلام غالب ہے، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ اچھا جب 1000-1500 بھیڑیں ہوں، بکریاں، بیل، گائے، گدھے، گھوڑے، بھینسیں، خوبصورت بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، تندرست بھی ہوں، تو ان کے درمیان کھڑے ہو کے کبھی کہو گے ان کو السلام علیکم؟ کیوں زندہ نہیں ہے؟ زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے نا؟ ان کو نہیں کہتے، کیوں؟ انہیں اس کی سمجھ نہیں۔ اچھا اب جو آپ کہتے ہیں قبروں والوں کو السلام علیکم، صرف یہ نہیں کہتے یا اہل القبور، اے قبروں میں جو لیٹے ہوئے ہو، ہم تم سے باتیں کرتے ہیں، السلام علیکم، قبراں والے ہو سلامت ہوئے، اللہ دا نور نازل رہے تواڈے ہوتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ واپس اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ مر گئے، جو مر جائے آپ درختوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو صیغہ خطاب سے مخاطب نہیں فرماتے، السلام علیکم کا لفظ استقبال میں نہیں لاتے۔ عام مسلمان، اور پھر جو بندہ سو جائے، کبھی آپ نے گوارا کیا ہے؟ نہیں۔ والد صاحب سوئے، ابو ستا ہے لیکن السلام علیکم۔ ایک ہونے چاچا ہے، او چاچے السلام علیکم، بے شک تو نہیں سنتا لیکن السلام علیکم، کیوں؟ کبھی کہا آپ نے؟ نہیں۔ تو قبروں والے کیوں کہتے ہو السلام علیکم؟ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ جاگتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ٹھیک ٹھاک موجود بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کا جسم پگھل گیا، گل گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، یہ جسم خشک ہونے کے بعد مٹی جس طرح ہوتی ہے، باریک مٹی، اس طرح یہ گوشت تحلیل ہو جاتا ہے۔ لوہا آگ میں ڈالو، گرم ہو جائے، باہر نکال کے چھوڑو، باقی کی طرح وہ بھی سیاہ ہو جائے گا، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ آگ سے نکل تو گیا ہے لیکن آگ کا اثر لے کے گیا ہے، اس لیے ابھی تک گرم ہے۔ میں مانتا ہوں
کہ دنیاوی زندگی کی طرح زندگی لے کے قبر میں آدمی نہیں جاتا، مگر نورانی کیفیات کے ساتھ جب قبر میں جائے تو وہ چیزیں، وہ نعمتیں ساتھ جاتی ہیں، صبح قیامت تک جسم کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہیں وہ کیفیت ذکر کی، وہ کیفیت انوار و تجلیات کی۔ یہی تو جناب رومی فرماتے ہیں یوں کیوں مرتے ہو، پہلے ہی مرے ہوئے ہو، جاگتے کیوں نہیں؟ جاگو اور خدا کے ہو کے جاگو۔ چلتے پھرنے کا نام زندگی ہے؟ یہ نہیں دوستو، زندگی وہ ہے کہ قبر میں بھی جب میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آپ بڑا پیار سے بات فرماتے کہ وہ آدمی جو 5-10 قسم کے کھانے روز کھائے اس کو امیر نہ سمجھنا۔ امیر وہ ہے کہ جو اس کے دائیں جانب کا پڑوسی، بائیں جانب کا پڑوسی، وہ بھی وہی کھانا کھائیں جو وہ امیر خود کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے کہ مومن تو وہ ہوا صاحب کمال کہ جس قبرستان میں جا کے لیٹ جائے اس کے دائیں بائیں جو 2 قبریں وہ بھی نور سے منور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا آدمی جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار آدمی 200-400 آدمی کھڑے ہوئے، اللہ مغفر، آگے کس طرح پتہ نہیں، اللہ مرنے تو بچا رکھے، کیا لوڑ ہے جب مرنا ہی نہیں تو پڑھنا کیا سادیاں گلا۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، اجی حیرت بھی چی ہو۔ فرماتے کہ گناہگار سامنے 4 بھائی پڑی ہے، 300-400 آدمی، اس میں نیک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں، اس میں نمازی بھی ہیں بے نماز بھی ہیں، اس میں عام بھی ہیں خاص بھی ہیں، حکم ماننے والے بھی ہیں حکم توڑنے والے بھی ہیں، مگر صف میں کھڑے ہو گئے، ایمان ضائع نہیں ہوا۔ گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن ایمان بے ایمان نہیں ہوتے۔ گناہ کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا جب تک انکار نہ کرے۔ تو یہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، مانگتے کیا ہے اللہ سے؟ اللہ مغفر کے جی نہیں کچھ ہوندہ تسی زور نہ پڑھو۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ آپ جنازہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ جی مردے کا۔ تو دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ جو زندہ ہے اللہ انہیں دی بخشش فرمائے۔ بندہ لٹھائے اور اس کا فکر نہیں ہے، اے جڑے اسی زندے چپ چاپ بیٹھے ہیں تو پہلے ساڑی بخشش جیتی خیر ہے، ساڑی پہلے خیر مطلب۔ جب اپنی دعا مانگنے کے بعد ہوش آتا ہے تو پھر یہ کو ہمدردی ہے، کتنے سیلفش ہوئے ہیں آپ سب۔ یہ بھی کوئی ہمدردی ہے کہ جنازے کے وقت بھی آپ اس کا خیال نہیں کرتے، پہلے اپنا آپ۔ دوسری گل، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات آخری جس میں چھوٹ ملتی ہے آدمی کو، یعنی فارغ ہوتا ہے سلام، پھر اس وقت دعا کے لیے درود شریف کے بعد رب اجعلنی ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ایسے ہی رکو، ربنا اغفر لی، اے رب ہمارے، اے ساڑے رب صرف میں نے بخش دے۔ اس کے بعد پڑھتا ہے بھلے والدین، میری ماں بھی ہے میرا باپ، ان کو بخش دے۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟
وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جس نے بھی نبی پاک کا دامن پکڑا ہے اور حضور کا غلام ہے، اگرچہ نیک نہیں ہے لیکن ہے نبی پاک کا غلام، اس کی بھی بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں اور آپ پر جواب ضروری نہیں، وہ بھی میں ہی اتنی زحمت نہیں دوں گا چونکہ آپ حیرت میں ہیں۔ جنازے میں جاؤ، اللہ مغفر لحینا و میتنا، نماز پڑھو تو ربنا اغفر لی، تو ایک کیوں نہیں آندے رب اغفر لی، میرے رب مینوں بخش دے، ربنا اے ساڈے اساں ساریاں دے رب مینوں بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنازے میں بھی زندے اول میت بعد، حالانکہ گئے میت کے لیے، اور نماز میں بھی پہل اپنی آپ اور بعد والدین، پھر بعد میں مومن۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ عبادت ہے، یہ خدا کی بندگی ہے، یا یہ بخشنے بخشانے کا ایک بہانہ ہے؟ یہ بندگی ہے۔ بندگی لو تو 4 رکعت نماز فرض جڑی اجے اس وقت تک نہیں پڑھی، تیرے واسطے ہے اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ واسطے نواز ہے نا، تو یہ انبیاء کا ذکر، یہ اولیاء کا ذکر، یہ والدین کا ذکر، یہ ماں کا ذکر، یہ اپنیاں گلاں بندگی خدا دی، گلاں اپنیاں بندگی خدا دی، درود نبی پاک پر بندگی اپنی، سلام مومنین پر بندگی خدا کی، اور بخشش ایمان والوں کی۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ تو شروع کر دے، اگے جا کے تسی رب ایک پاسے چھوڑ کے اپنی بخشش منگنا شروع کر دیندے ہو۔ کیسے ونڈ پائی تساں نماز وچ، ادھی اپنی مغفرت کی دعا کے لیے، ادھی خدا کی بندگی کے لیے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ہے یہ سلسلہ کہ جب میت کے پاس جاؤ تو پہلے اپنے لیے دعا، اور نماز میں مومن کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا مانگو تو پہلے اپنے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عادت ہے کہ بندہ میت کے سامنے کھڑا ہو تو عاجزی غالب ہوتی ہے، اور عجز کے وقت اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، پھر اس مالک کی طرف توجہ ہوتی ہے جو کمزوریوں کے بدلے میں سختی نہیں کرتا، معاف فرماتا ہے۔ اس عجز پر پہلے اپنے لیے مانگتا ہے، کیوں کہ اس کے بعد میں میت کے لیے دعا کروں گا، پہلے میری بخشش ہو جائے تاکہ میرے منہ سے جو بات نکلے وہ خدا جلدی قبول کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے ہمیں جو اس کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، پہلے ہماری بخشش فرما، پاک ہو گئے، زبان پاک ہو گئی، دل پاک ہو گیا، تو راضی ہو گیا، رحمت نازل ہو گئی، اب فریاد کیا ہے؟ یہ جو مر گیا اس کو بخش دے۔ اسی طرح نماز میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، میں بات کر رہا تھا، جوانی کا زمانہ تھا چکوال میں، تو آیت پڑھتے پڑھتے میں بھول گیا، تو میرے قریب حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ 70-75 سال کے بڑے بزرگ سے، تو میں نے جلدی سے حافظ صاحب کی طرف کر کے کہا حافظ جی آگے کس طرح یہ آیت، تو ان کے خیال میں بھی نہ آئی بات، کہنے تو پیچھوں پڑھ کے آپ میں دسا تھا، میں نے پڑھی تو پھر رک گیا، کہنے پھر پیچھوں پڑھ، میں پھر پڑھتا آیا تو کہنے اس طرح آگے لگ جا۔ وہ میرے بڑی حیرت ہوئی، لیکن آج یاد آ گئی چونکہ ان کی توجہ تھی۔ وہ گل ہے میں تھوڑے کو پوچھنا، رب اغفر لی، ربنا اغفر لی، تھوڑا جا کے لگو نا، پہلے اپنی کیوں مانگتے ہو؟ میں یہ پوچھتا ہوں اتنے آپ نفسانی کیوں ہو گئے، اتنے لالچی کیوں ہو گئے؟ ماں کل بھی اپل اور پیو کل بھی اپل، کیا ہے آپ جو آپ اپنی والدہ سے افضل ہیں؟ کون ہے آپ جو اپنے والد پر فوقیت رکھتے ہیں؟ لیکن پہلے اپنے لیے کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ میں اپنے ماں اور باپ کو
بخشوانا چاہتا ہوں. تو بخشا ہوا انسان جب دعا مانگتا ہے تو خدا جلدی راضی ہو کے قبول کرتا ہے.